السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین محترم، بزرگ عزیزوں، میرے پیارے بچوں، نوجوانوں، مشاہدین کرام، معزز خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. حاضرین محترم، معزز سامعین و مشاہدین، یہ آیات سورۃ الاسراء کی، جس کو ہم سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 61 سے 65 تک، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. ترا پہلا میں آیات پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، اس کے مفہوم اور ترجمے کے اعتبار سے، پھر ہم انہی آیات کی روشنی میں ہمارے آج کے اس موضوع میں جس کا عنوان ہے شیطانی حملے، تو ان کو سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان شیطانی چکروں سے، ان حملوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، ہمارے لیے بھی اور ہمارے خاندان والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کا انتظام کر دے. ان سب حملوں سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص حفاظت میں ہم تمام کو لے لے، آمین یا رب العالمین. تو ان آیات کا ترجمہ مفہوم یہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان کے. قال اسجد لمن خلقت طینا، ابلیس نے اپنے سجدہ نہ کرنے کا عذر پیش کیا. اس نے کہا اسجد، کیا میں سجدہ کروں؟ لمن خلقت طینا، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، یہ تو مجھ سے کمتر ہے، میں نہیں سجدہ کروں گا. قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی، پھر ڈھیٹ بن کر اس نے اللہ رب العزت سے یہ چیلنج بھی کر بیٹھا. کہا کہ ارأیتک، اس نے کہا کہ بھلا بتلاؤ تو صحیح، ھذا الذی کرمت علی، یہ جو آدم ہے جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی، مجھ پر عزت دی، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک، یوم قیامت تک، روز قیامت تک اگر تو مجھے مہلت دے دے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں صرف اس آدم کو ہی نہیں بلکہ اس کی پوری ذریت کو، پوری اولاد کو تا قیامت میں اپنے قبضے میں جکڑ لوں گا. الا قلیلا، سوائے جو مجھ سے چھوٹ جائیں گے، بچ جائیں گے، وہ بہت کم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس کو مہلت اللہ نے دی تھی اور طاقتیں بھی دی تھی. فرمایا قال اذهب، تو جاؤ کرو جو کرنا ہے، مہلت ہے تمہیں. فمن تبعک منہم، ہاں یاد رکھنا، جس نے بھی تیری پیروی کی، تیری راہ پر چلا، تیرا اطاعت گزار بن گیا، تیرے جس طرح بلاوے بہکاوے ہوں گے اس کے تحت وہ بہک گیا، تو پھر فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو پھر یاد رکھنا کہ جہنم یہ بدلے کے طور پر تم سب کے لیے
بڑا پورا بدلہ ہوگا جہنم کی شکل میں. تم بھی اور تمہارے چیلے بھی اور تمہارے اشاروں پر ناچنے والے، تمہارے بہکاوے میں آنے والے، یہ سب کے سب جہنمی بنیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے جس کو بھی تو بہکانا چاہے بہکا لے. کیسے؟ بِصَوْتِكَ، تیری آواز کے ذریعے سے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر اپنا لشکر لے کر چڑھ دوڑ جا، لشکروں سے حملہ کر. اور لشکر پیادے بھی ہوں گے، تیرے سوار بھی ہوں گے. جیسے دنیا کی فوجوں کے اندر پیادے بھی ہوتے ہیں، سولجرز بھی ہوتے ہیں اور سوار بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح تیرے پیادے تیرے سواروں کو بھی لے کر ان پر حملہ کر. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان لوگوں کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں بھی تو شریک ہو جا، اس کی بھی ہم طاقت دیتے ہیں تجھے. وَعِدْهُمْ، اور چوتھی بات کیا ہے؟ وَعِدْهُمْ، اور انہیں وعدے، امیدیں، تمنائیں، یہ سب ان کے اندر پیدا کر. پھر اللہ آگے فرما دیا وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. ہاں یاد رکھنا کہ شیطان کا جو بھی وعدہ ہے، جو بھی اس کی امنگیں تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے، یہ سب صرف دھوکہ ہے. اس کو یاد رکھ لو، یہ دھوکے باز ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے آخر میں ایک بات ارشاد فرما دی جو تمام باتوں پر بھاری ہے. وہ کیا ہے؟ یاد رکھ لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے جو بندے ہو جائیں گے نا، جو میری طرف آ جائیں گے، جو میرے بندے بن کر رہیں گے، میرے اطاعت گزار بنیں گے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا ذرہ برابر بھی کوئی دباؤ نہیں چلے گا. وہ انہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انہیں بہکا نہیں سکتا، انہیں اپنی طرف لا نہیں سکتا، جو میرے ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو میرے نہیں ہوئے وہ تیرے ہوئے، جو میرے نہیں ہوئے وہ تیرے ہوئے. تم ان کو جیسے چاہیے یوٹیلائز کر لے، لیکن جو میرے ہو جائیں گے ان پر تیرا کوئی قابو، کوئی دباؤ نہیں چلے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب بڑا ہی کارساز ہے، کافی ہے. اگر وہ کافی ہو گیا، وہ تیرا ہو گیا، رب تیرا ہو گیا، تو پھر تمام کام بن گئے. کوئی کام، کوئی بات وہ شیطان بگاڑ نہیں سکتا. یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر شیطان کے جو حملے ہیں، شیطان کس کس طرح ایک انسان کو اپنی طرف کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور جو اس کے تحت چلے گا، جو اس کی بات مان کر زندگی گزارے گا، تو یہاں پر یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا. شیطان جہنم میں جائے گا تو یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، جو شیطان کے پیروکار ہیں، جو شیطان کو بڑا مان کر یا دوست مان کر اس کی اطاعت گزار بنتے ہیں، اس کو دوست رکھ کر اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اسی کے ساتھ جہنم میں جلیں گے. اور وہاں پر شیطان کہے گا، جب وہ جلے گا یہ لوگ بھی جلیں گے نا. اللہ تعالیٰ وہ منظر بھی رکھ دیا سامنے، وہ منظر بھی اللہ نے سامنے رکھ دیا کہ شیطان بھی جل رہا ہے، یہ لوگ بھی جل رہے ہیں جو اس کی مان کر اس کے بہکاوے میں، اس کے وسوسوں میں گھر کر اللہ سے دور ہو گئے، جو اللہ کے نہیں بنے اس کے بن گئے. تو شیطان وہ بھی جلے گا، یہ بھی جلیں گے. اب وہاں کا ایک منظر بھی اللہ پیش کر دیا، ذرا اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ کر قرآنی آیت کی شکل میں پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر یہ بھی جل رہا ہے، وہ بھی جل رہا ہے. اب شیطان کو دیکھ کر ملامت کریں گے، اب بولیں گے بھائی ارے شیطان تیری طرف سے ہم آئے ادھر، تیری بات مان کر ہمارا یہ حشر ہوا، اب یہاں ہم جل رہے ہیں، تو ہی اس کا ذمہ دار ہے. اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا ہوگا، کیا بات چیت ہوگی، کیا گفتگو ہوگی، اللہ نے اس کو بھی رکھ دیا. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 میں اس میں شیطان کہے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اب جل رہے ہیں، شیطان بھی جل رہا ہے، شیطان کے چیلے بھی جل رہے ہیں.
جو اللہ کے بندے نہیں بنے اس کے بندے بن گئے، جو اللہ کے نہیں ہوئے اس کے ہو گئے، تو جو اس کے ہوئے اس کے ساتھ وہ لوگ بھی جل رہے ہیں۔ اب یہاں پر شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے جو وعدے کیے نا وہ بالکل سچے سچے وعدے تھے، ہاں تم نے اس پر یقین نہیں کیا، وہ سچے وعدے تھے، سامنے آ گئے نا، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جو وعدے ہوئے ان وعدوں کو اللہ نے پورا کر دیا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، ہاں میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے لیکن میں تو جھوٹا معلوم ہے نا، میں تو جھوٹا ہی تھا، ہمیشہ جھوٹا ہوں۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے وعدہ خلافی کی اور تم نے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کیا، میرے وعدوں پر یقین کیا۔ تو پھر فرمایا، پھر وہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، دیکھو میں نے کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، کسی کو ہاتھ پکڑ کے جو میں برائی کی طرف نہیں لایا، کسی کو زبردستی دھکا مار کر جو میں برائی میں نہیں گرایا۔ کیا کیا میں؟ صرف وسوسے پیدا کی، جھوٹ کو سچ کی شکل میں پیش کیا، گناہ کو بڑے ہی مزیدار چیز کی شکل میں پیش کیا، تم اس مزے میں آ گئے۔ میں صرف وسوسے ڈالتا رہا، کسی سے زبردستی نہیں کیا، ایک سوچ میں نے پیدا کی، تم اس سوچ کے آگے تم اپنی بلڈنگ کھڑی کر لیے، اس سوچ کے آگے تم نے راستے بنا لیے، میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ میں۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے کیا صرف دعوت دی تمہیں۔ دیکھو بھائی یہ جو کتنا پیارا پیارا راستہ ہے، ادھر چلے جاؤ گے تو شارٹ کٹ میں مالدار بن جاؤ گے، یہ اختیار کر لو گے تو کتنی خوبصورت چیز مل جائے گی، کتنے مزے ہوں گے تمہارے، لوگ کیسے کیسے جب مزیدار زندگی گزار رہے ہیں، شاندار زندگی گزار رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول کے، کوئی دھوکہ دے کے، کوئی جو ہے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے۔ میں نے صرف تمہیں بتایا، راستے بتائے، سجھائے، میں نے تم کو بتایا، صرف دماغوں میں ڈالا وسوسے اور تم قبول کر لیے۔ فاستجبتم لی، ہاں اب کیا کرنا ہے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، ہاں اب مجھے مت ملامت کرو، میں ذمہ دار نہیں ہے اس کا۔ ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم آئے تھے نا، تم خود آگے بڑھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وما انتم بمصرخ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج چیخ و پکار تمہاری بھی نہیں سنی جائے گی، میری بھی نہیں سنی جائے گی، نہ تم میرے کام آؤ گے نہ میں تمہارے کام آؤں گا، تم بھی جلو گے میں بھی جلوں گا۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، ہاں جو کچھ تم میرے ساتھ شریک کرتے رہے نا، شرک کے راہوں پہ چلتے رہے، غیر اللہ کو پکارتے رہے، نظریں نیازیں اللہ کے سوا دوسروں کی تم دیتے رہے، سجدے قبروں کے، مزاروں کے، جھنڈوں کے، ان کے ان کے چلتے رہے، یہ سب شرک جو ہوتا رہا نا، وہ اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، تم خود آگے بڑھے، اس شرک سے میں بری ہوں، میں اس شرک کا انکار کرتا ہوں۔ پھر کہتا ہے اللہ فرماتے ان الظالمین لهم عذاب علیم، اب سب ظالم ہیں، سب مجرم ہیں، شیطان بھی اور شیطان کے ساتھ یہ چلنے والے، اس کے راہ پر چلنے والے، یہ بھی مجرم ہیں، تو ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ شیطان کی دشمنی کچھ نئی نہیں ہے، جب سے آدم کی تخلیق ہوئی اس وقت سے اس دشمنی کی ابتدا ہو گئی، حسد کی آگ میں جل کر اس نے آدم کے خلاف محاذ تیار کھڑا کر لیا، اس نے آدم کو جو ہے ایک مخالف پارٹی سمجھ کر، جبکہ وہ بھی مخلوق اللہ کی، یہ بھی مخلوق اللہ کی، لیکن اس کا ایگو ہٹ ہوا کہ آدم کو اللہ نے مرتبہ زیادہ کر دیا، جبکہ ہونا تو چاہیے کہ میرا مرتبہ زیادہ ہو، میں اس سے پہلے، اللہ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، کئی اعتبار سے آگ فوقیت رکھتی ہے مٹی پر، تو اللہ نے مجھے وہ بلندی نہیں دی جو آدم کو دے دی، اب میں کیسے اس کے تابع ہو سکتا ہوں؟ نہیں۔ اب یہاں پر جو دشمنی پر اتر آیا، یہ حسد کا نتیجہ یہ رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بھی دور ہو گیا، اور پھر رحمت سے دور ہوا تو ہوا، توبے کی مہلت جو تھی اس نے بھی اپنے آپ، وہ مہلت بھی اپنے آپ پر سے بند کر لی، کہا کہ نہیں میں توبہ کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ اس کی دشمنی میں میں اتنا جو ہے آگے بڑھ جاؤں گا کہ میں خود بھی جاؤں گا جہنم میں، ان کو بھی لے کے جاؤں گا، میں بھی جلوں گا ان کو بھی جلاؤں گا۔
اب اس دشمنی کے تحت اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت بھی مانگی، اللہ نے مہلت بھی دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ڈراوا بھی دے دیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، چیلنج کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ موجود ہے، اس کا مشن ہی یہی ہے کہ تمہیں جہنم میں لے جائے، یہی مشن ہے اس کا، اپنے ساتھ جلائے، خود گیا جہنم میں تو تم کو بھی لے کے جائے گا، اس نے اعلان کر دیا، اپنی دشمنی کو ظاہر کر دیا۔ ہاں اس سے بچ کر لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پکار پر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار کو بھی اللہ نے فوقیت دی، کہا کہ کیا فرمایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 چیزوں کا جو اس کو اللہ نے اجازت دی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے جن کو بھی چاہے اپنی آواز کے ذریعے سے بہکا لو۔ آواز کیا ہے؟ شیطان کی۔ آج ہمارے گھر میں ہمارے ہر موبائل کے اندر موجود ہے، میوزک کا نہیں ہے، میوزک کا نہیں ہے، کس کے موبائل میں نہیں ہے، کس کے گھر میں نہیں ہے، یہ شیطان کی آواز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ جو گانے بجانے ہیں، یہ میوزک، یہ شیطان کی آواز۔ ابھی شیطان کی آواز جو نفاق پیدا کرتی ہے ہمارے دلوں کے اندر، جتنا انسان اس کو سنتا رہے گا اتنا جو ہے وہ شیطان کے ساتھ محظوظ ہوتا رہے گا۔ اب ایسا بندہ جو اس میوزک میں گر گیا، شیطان اس کو پسندیدہ بنا دیتا ہے اس کو، اب چلتے پھرتے میوزک نہ بھی ہو وہ خود ہی جو گنگناتا۔ ہمارے نوجوان موبائل رنگ رکھتے ہیں تو بھی میوزک، مسجد میں آتے ہیں تو آف کرنا شیطان بھلا دیتا۔ اب وہاں پر بھی کیا ہے، جیسے رنگ ہونا چاہیے، بھول بھی جائے تو رنگ ٹون اگر نارمل ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے اب وہاں پر بھی کوئی فلمی گانا رکھا ہو، اب اللہ اکبر تکبیر باندھ لیا، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، اب شیطان نے اپنی قرات شروع کر دی، اب میوزک چل رہی ہے۔ اب ہم کو تو معلوم ہے کون سی میوزک کس گانے میں ہے، وہ گانا کون سی فلم میں ہے، کس کو نہیں معلوم، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہمارے نوجوانوں کو، یہ نہیں معلوم کون سی آیت کون سی صورت میں، وہ صورت قرآن کے کس جگہ پر ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن کون سی میوزک کون سے گانے کی ہے، وہ گانا کس نے گایا کس فلم کے اندر سب معلوم۔ اب جیسی میوزک بجتی ہے، اب یا امام صاحب کی تلاوت گئی، اب یہاں پر شیطان کی تلاوت کے تحت وہ گانا بج رہا ہے اور میوزک بج رہی ہے اور پورا منظر سامنے آ رہا ہے نوجوان کے، کیا ہو رہا، کون ڈانس کر رہی ہے اس کے ساتھ میں، ہاں کون جو ہے کیا کر رہا، اور پورا منظر سامنے اس کے سامنے، یہ نماز ہو رہی ہے ہماری۔ تو یہ حالت ہے، یہ میوزک جو شیطان کی آواز ہے، اس کو اللہ نے اجازت دی، تیری آواز کے ذریعے گمراہ کر رہے، آج کون گمراہ نہیں ہے بھائی اس آواز کے ذریعے سے۔ اچھے گھروں کے اندر میوزک ہے، بلکہ فتنہ اتنا ہو گیا کہ آپ جو پروگرام بھی کھول لو، نیوز بھی کھول لو، نیوز بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میوزک کے بغیر کوئی نیوز ہے کیا؟ بتائیں، بل اگر رکھتے ہیں تو وہ بل بھی میوزک کی رہتی۔ یہ بلا اتنی عام ہو گئی، یہ مصیبت اتنی جو ہے ہم پر جو ہے چھا گئی ہے کہ اب اس میوزک کو ہمارے پاس حرام سمجھا نہیں جاتا۔ رنگ ٹون میوزک، بیل ٹون میوزک، ہر معاملے کے اندر میوزک، یہ شیطان کی آواز جو غالب ہو گئی، اس میں کامیاب ہے شیطان۔ اور پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی، تیرے لشکر کو لے کر تو حملہ کر، چاہے وہ پیادے ہوں، چاہے جو چلنے والے سپاہی ہوں، یا ہے کہ تیرے سوار ہوں، تیرا جو بھی لشکر ہے اس کو لے کر ان پر تو چڑھ جا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ذریتہم، ابلیس اور اس کی ذریت، تو اس کا مطلب ابلیس اکیلا نہیں ہے، اس کی فوج بھی ہے، اس کا خاندان بھی ہے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اس کا پورا قبیلہ وہ دیکھتا ہے تمہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔
اس کو اللہ نے پاور دیا ہمیں دیکھنے کا، اور ہمیں اللہ نے پاور نہیں دیا اس کو دیکھنے کا۔ اسی وجہ سے شیطان کسی پر آ گیا، حاوی ہو گیا، ڈر کے مارے سب دب جاتے ہیں، کونے کونے میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن اسی شیطان کو دوست بنا کے اس کی طریقے میں چل رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی پر مسلط ہو گیا وہ، تو پھر ڈر کے مارے جو سب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا وہ لشکر سے چڑھاؤ، جو بھی اللہ سے دور ہو گیا، جو اللہ کا نہیں ہوا، اب اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری بات جو اس نے اللہ نے جو اس کو اجازت دی، وہ شارکھم فی الاموال والاولاد، ان کے مالوں میں، ان کے اولاد میں بھی تو شریک ہو جا۔ اب مالوں میں کہا جہاں اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہو، وہ ہمارے کھانے میں، ہمارے مال میں، ہمارے جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے آنے جانے میں، سب میں شریک ہوتا، سب میں شریک ہوتا، کھانے میں تک شریک ہوتا اگر اللہ کا نام نہ لیا۔ یہاں تک کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات جب ہوتے ہیں، اگر وہاں پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ دعا نہ پڑھی جائے، شیطان وہاں بھی حاضر ہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ جو بچے جو نافرمان ہوتے ہیں، اور آج کا دور تو جو ہے اس کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو جو ہے اللہ کے بھی تابعدار بنائے اور والدین کے بھی فرما بردار بنائے۔ تو جو بچے فرما بردار نہیں، سرکش ہوتے ہیں ماں باپ کے، یہ کہ دین سے نکل جاتے ہیں، شیطان کی طرف نکل گئے وہ، تو علماء فرماتے ہیں کہ ان میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا ملن جب ہوا، جس کے ذریعے سے نطفہ ٹھہرا، وہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، جس کی وجہ سے شیطان وہاں سے شریک ہو گیا، ابتدا سے ہی شریک ہے۔ تو پھر جب بنیاد ہی جو اس کے پارٹنرشپ سے بنیاد چل رہی ہے، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر بچہ بھی اسی طرف نکلتا ہے، اللہ المستعان۔ تو اب یہ چیز ہے وعدہم، اور چوتھی بات کیا ہے؟ وعدے کرو، ان کے ساتھ وعدے کرو۔ تو شیطان نے خود کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، کسے؟ انسانوں کو۔ کیسے؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں تمنائیں دلاؤں گا، امیدیں باندھوں گا۔ ارے ایسا کرو گے تو شارٹ کٹ میں تم مالدار ہو جاؤ گے۔ امیدیں تو وہی آدم کو کیسے اس نے بہکایا، امید دلائی، تمنا دلائی۔ کیا؟ اگر تم وہ درخت کھا لو، وہ درخت کی طرف اللہ نے کہا قریب بھی نہ جاؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں کھا لو تو پھر تم فرشتے بن جاؤ گے، یا جنت میں ہمیشہ رہ جاؤ گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ ایک تمنا پیدا کی، ایک وسوسے ڈالے، جس کے تحت آدم نے وہ قدم اٹھا دیا، پھر وہ کھا لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جنت سے انہیں ہٹا دیا۔ تو وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، تمنائیں دلاؤں گا، امیدیں باندھوں گا، دلکش نظارے دکھاؤں گا، مزے مزے کی چیزیں ان میں، تاکہ وہ بہک جائیں۔ وَظِلَّنَّهُمْ۔ تو اب یہ جو ہے معاملات ہیں۔ تو اب ہم آئیے تھوڑی سی تفصیل جو ہے، وقت جتنا ہمارا ہے انشاءاللہ اس کے تحت کوشش ہوگی ہماری کہ ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے رکھ دیں ایک موضوع کے اعتبار سے۔ وہ یہ کہ اب اس کی دشمنی جو ہے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ ازل سے جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک اس نے مہلت لی ہے۔ جو اصل جو ابلیس ہے وہ رہے گا، لیکن اس کی ذریت، اس کی قوم، اس کی فوج، اس کی بیوی بچے، اس کے جو ہے یہ آتے جاتے رہیں گے۔ جس طرح انسانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ مہلت جو ملی صرف شیطان کو، جن کا جو پردادا، جیسے ہمارے پردادا آدم ہیں، اس طرح ان تمام شیاطین اور جنات کا پردادا یہ ابلیس ہے، اس کو اللہ نے مہلت دی، یہ چیف ڈائریکٹر ہے، یہی اصل ہے۔ باقی سب جب پیادے ہیں، اس کے سولجرز ہیں، آتے جاتے رہیں گے، یہ جیسے جو ہے ان کو ڈائریکشن دیتا رہے گا، اس طرح وہ کام کرتے رہیں گے۔ اب یہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے، ذرا آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے جو اس نے مہلت مانگی تو اس نے کہا کہ ثم لآتینہم، ایک 20 باتیں ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ کیسے وہ حملے کرتا ہے، کیسے ہمارے اندر آتا ہے، کیسے ہمیں بہکاتا ہے، کیسے اپنی طرف کرتا ہے ہمیں، اور
اس کے مقابلے میں 20 باتیں ہیں جو ان حملوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے خود سکھائے یا کہ اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بتلائیں. یہ 20 انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور بچ سکیں. اللہ اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں 16 و 17 آیت نمبر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کے قول کو نقل کیا کہ کیسے بہکاتا ہے. تو اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہا کہ میں آؤں گا، ان کو بہکانے کے لیے پہنچوں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، رائٹ سے بھی، لیفٹ سے بھی، ہر طرح سے میں سراؤنڈنگ جتنی بھی ہیں نہیں چھوڑوں گا. میں ہر طرف سے بہکاؤں گا، جکڑوں گا اپنے آپ، اپنے مٹھی میں، اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کروں گا. ہاں یاد رکھ اے اللہ، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر تیرے ناشکر ہی رہیں گے، شکر گزار بندے نہیں بنیں گے تیرے. تو جتنا بھی دے دے، ناشکری ان کے اندر تو دیکھے گا. اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز نعمت سے سرفراز ہوتا ہے، ہر نعمت سے بہر اندوز ہوتا ہے. سب اللہ سے لے کر جا کے بولتا بابا تمہارا فضل ہے، بولتا ہر چیز اللہ دیتا ہے، جا کے سجدے مزاروں پہ کرتا. ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کرتے ہیں، اپنی مصیبت میں جا کے وہاں سے مدد مانگتا ہے جو خود اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے. کیا شکر گزاری ہے؟ سب سے بڑی ناشکری ہے، سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا شرک ہے کہ اللہ کا کھاؤ، اللہ کا پیو، اللہ کے نعمتوں میں تم ڈوبے رہو. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، ہوا کا ایک جھونکا اللہ کی نعمت ہے، زندگی کا ایک لمحہ اللہ کی نعمت ہے. بن مانگے ہمیں نعمتیں ملی ہیں، لیکن کیا ہم ان نعمتوں کے قدردان ہیں؟ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ کیوں اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے. جس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ پر ایمان نہ لائے، جو بے ایمان بن کر رہے، جو اللہ کا کھا کر اللہ کا پی کر دوسروں کی شکر گزاری ادا کرے، دوسروں کو شکر گزار بنے، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنے، وہ عذاب کا مستحق ہے. اور شیطان یہی چاہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے. تو شیطان نے کہا وعزتک یا رب، تیرے عزت کی قسم اے اللہ، اے رب، لا ابرح، کہ میں تیرے ان بندوں کو جو آدم کی اولاد برابر میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں باقی رہیں گی، آخری لمحے تک بھی میں ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا. زندگی بھر مسلمان ایمان والا مرتے مرتے جو ہے کفر بک مرتا، تکلیف اتنی بڑھ جاتی برداشت سے باہر ہو جاتی. کون سا رب جی ہے، میں تکلیف دیکھ رہا نہیں انہیں، مجھے نہ کوئی ضرورت ہے ایسے رب کی، میں مانتا نہیں ایسے رب کو، بول کے مر گیا. کیا ہوا؟ زندگی بھر مسلمان، زندگی بھر ایمان والا، آخری وقت میں کفر بک کے مرتا. آخری وقت تک، جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے اس وقت تک میں اس کو بھٹکاتا رہوں گا، یہ میرا وعدہ، یہ میری کوشش رہے گی. پھر کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ بھی دیکھ لو اللہ تعالیٰ کا کرم کیسے ہے، وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی برابر ان کو معاف کرتا رہوں گا ان کے گناہوں کو جب تک وہ مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے. یہ شیطان کے چیلنج پر یہ اللہ کا جواب ہے، یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اور پھر اب بچہ پیدا ہوتا، اب تو لگ گیا ہے نا ہمارے پیچھے. کب سے لگا؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں آتے ہیں نا،
اس وقت سے لگ گیا بلکہ اس سے پہلے سے بھی لگ گیا. وہ بات آ گئی آپ کے سامنے. ماں باپ کا جب ملن ہوتا ہے، نطفہ ٹھہرتا ہے، تو اس ملن ہی کے ذریعے سے جب بچے کی پیدائش آگے بڑھتی ہے تو اس ملاپ پر ہی شیطان حاضر. اللہ کا نام نہیں لیا گیا. مسلم کی حدیث ہے، جب ایک شوہر اور بیوی جب ملتے ہیں، جماع کا موقع ہوتا ہے، تو وہاں اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو شیطان وہاں پر شریک ہو جاتا. اب شروع ہو گئی ابھی نطفہ ٹھہرا نہیں، اپنی پلاننگ شروع ہو گئی اس کی. بسم اللہ اگر کہہ دیا گیا اس وقت تو دھتکار دیا گا، پھٹ گیا، وہاں اس کی کوئی چال نہیں چلے گی. بسم اللہ نہیں کہا گیا، اب یہاں سے جو وہ پارٹنرشپ میں آ گیا. اب اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی حدیث بخاری کے اندر، ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد. کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا، اور چھونے کی وجہ سے کیا ہے، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَانِ. شیطان کے چھونے کی وجہ سے بچہ چلا اٹھتا، پکارتا، روتا ہے. آج تک کسی بچے کو ہنستے ہوئے باہر آتا ہو دیکھے؟ بچہ روتا ہے تو حاضرین والدین کے چہروں پر مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک ہو جی مبارک ہو جی مبارک ہو جی، کہ بچہ روتا. لیکن بچہ جو رویا کس وجہ سے، شیطان ساتھ ہو گیا اس کے مس شیطان سے، اس کے چھونے کی وجہ سے بچہ روتا. اور وہی زندگی کی علامت. بچہ رو کر نہیں نکلا، خاموش نکلا، بچہ رویا اس نے، آواز اس نہیں آئی، سب کے چہروں پر اداسی، بچہ مر گیا، اسٹل برن بیبی. تو رونا اس کی زندگی کی علامت. اور یہ رونا زندگی کی علامت وہ تو ہے ہمارے پاس، لیکن حدیث کے اعتبار سے یہ رونا شیطان کے چھونے کی علامت. یہاں سے بگننگ شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں الا مریم وابنھا، دنیا کے اندر صرف 2 بچے نہیں روئے. ایک مریم بنت عمران، عیسیٰ کی ماں، اور ان کے بیٹے عیسیٰ. ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا کیونکہ مریم کی ماں نے دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی. شیطان سے بچانے کی ان کے اولاد کو مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی، جو سورہ آل عمران میں موجود ہے. تو اس دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ نے مریم کو بھی بچایا اس شیطانی مس سے، اور ان کے بچے، ان کے بیٹے عیسیٰ بن مریم کو بھی اللہ نے بچایا. بس یہ 2، باقی تیسرا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. تو اب یہاں سے جو شیطان کی جنگ شروع ہو گئی، بچہ باہر آیا تو یہ ساتھ ہو گیا. اب وہاں سے شیطان ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. تو اب جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے، اب شیطان جو اس کے ساتھ موجود ہے. اس کا اہم ترین کام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وسوسے. دماغ پر کنٹرول کرتا، ہماری سوچ پہ کنٹرول کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به. اے اللہ کے رسول، ہم اپنے دماغوں کے اندر، دلوں کے اندر ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہمارے لیے، ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری زبان پر وہ باتیں آئیں جو ہمارے دماغوں میں بات چلتی ہے. اتنی کفریات، اتنی بکواس، اتنی شرکیات، اللہ کے خلاف وسوسے، نبی کے خلاف وسوسے، دین کے خلاف وسوسے، اتنی بری بری باتیں ہمارے دماغوں میں آتی ہیں کہ ہم زبان پہ لا نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک صریح الایمان، یہ وسوسوں کا آنا یہ ایمان کی واضح نشانی ہے. کیوں؟ جہاں کفر ہو، شرک ہو، ہم وسوسے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو بندہ تو اس کا ہو ہی گیا نا. جہاں ایمان ہے، جس دل کے اندر ایمان ہے، وہاں پر جو ہے یہ حملہ کرتا. ایمان نہیں ہے، شرک، کفر،
دل بھرا ہوا ہے، زندگی بھری ہوئی ہے، تو وہاں پر اس کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ خالی گھر میں کبھی چور داخل ہوا، ہاں، جہاں پر کچرا پڑا ہوا پورے گھر کے اندر، وہاں پر چور چرانے کے آتا کیا؟ چور کہاں چراتا؟ بڑے بڑے جویلری شاپس، بینکس، ہاں، جہاں پر قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہوں، چور وہاں جاتا ہے تاکہ وہ قیمتی چیزیں مل جائیں۔ تو شیطان کیوں حملہ کرے گا ان بکواس جگہوں پر جہاں پر کفر ہو، شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہو؟ کیا ضرورت ہے وہاں پر حملہ کرنے کی؟ تو حملہ کرتا ہے کہاں؟ جہاں پر ایمان موجود ہو، جہاں پر سچا مسلمان ہو، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا چاہنے والا ہو، تو پھر وہاں پر اس کے حملے چلتے ہیں، وہاں پر یہ وسوسے چلتے ہیں۔ اب یہ وسوسے اس کے ہر معاملے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جب نکلتا ہے گھر سے باہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے جس میں صحیح سند سے یہ حضرت ابو ہریرہ سے وارد ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من خارج یخرج الا ببابہ رایتان، کوئی بھی بندہ نکلتا ہے گھر سے، کوئی بھی بندہ گھر سے نکلتا تو اس کے دروازے پر دو لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے جھنڈے لیے ہوئے، ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ بھی اپنا جھنڈا لیے ہوئے، شیطان بھی اپنا جھنڈا لیے ہوئے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللَّهُ اتَّبَعَهُ الْمَلَكُ، اگر جو وہ اس کام کے لیے نکلا جو اللہ کو پسند ہے، اچھے کام کے لیے نکلا، تو اب اس کے ساتھ شیطان اپنا جھنڈا لیے ہوئے، فرشتہ اپنا جھنڈا لیے ہوئے ساتھ ہو جاتا، وہ اللہ کی حفاظت میں، فرشتہ اس کے ساتھ۔ اگر وہ اس کام کے لیے نکلا جو کام گناہ کا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر یہاں پر کون ساتھ جائے گا؟ اب جو کھڑا ہوا ہے نا انتظار میں، شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جب تک یہ لوگ واپس نہ آ جائیں۔ اچھا کام کر کے جب بندہ گھر کو واپس آتا ہے تو شیطان ملک جو ہے فرشتہ اس کے ساتھ واپس آتا ہے گھر تک، اور برے کام کے لیے نکلا واپس آتا ہے تو جب تک وہ گھر نہ پہنچتا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح مال کے خرچ کرنے میں بھی، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں بھی، اب مال کا خرچ کرنا بھی جو ہے ہم لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راہ میں مال دینا، اپنی خواہشات کے لیے ہم ہزاروں لوٹا دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں بھی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راہ میں دینا اگر 100 روپے بھی دیتے ہیں تو بڑی مشکل سے نکالتے ہیں۔ کیوں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ نے فرمایا کہ شیطان یہ تمہیں اس بات کا جھانسا دیتا ہے کہ خرچ کرو گے تو ارے کم ہو جائے گا نا مال تمہارا، فقیری آ جائے گی، بڑی محنت کی کمائی ہے، کتنی محنتوں سے تم نے کمایا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، ایسے اٹھا کے دیتے نا، کیسے دیتے؟ غریب ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ہاں گناہ کے کاموں کے اندر خرچ کرو، کیونکہ تمہارا مال ہے بھائی، تم خرچ نہیں کرو پھر کون خرچ کرے گا؟ تمہارے بیوی بچے ہیں، ان کی فرمائش تم نہیں پورے کرو پھر کون پورا کرے گا؟ خرچ کرو، چاہے وہ حرامی کیوں نہ ہو۔ وہاں خرچ کرنا آسان دکھاتا ہے، لیکن اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ مشکل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان میں آپس پھوٹ ڈالنا، یہ بھی بڑا محبوب مشغلہ ہے اس کا۔ اچھوں کو اس نے جو کٹا دیا۔ کئی گھروں کے اندر باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، کئی گھروں کے اندر ماں بیٹی سے بات نہیں کرتی، بہن سے بات نہیں ہے، بھائی سے کٹا ہوا ہے، سگے رشتوں کے اندر کٹا ہوا۔ شیطان کو بڑا خوش کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر کے حدیث مسلم کے اندر، ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب، شیطان اب اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس کی عبادت کی جائے گی جزیرۃ العرب کے اندر، کیونکہ اسلام غالب ہو گیا، سب مسلمان ہو گئے، اب یہاں پر اس کی عبادت کی جائے اس سے تو مایوس ہو گیا۔ ولیکن فی التحریش بینہم، ہاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرنا یہ جاری رہے گا، اسی سے خوش رہے گا۔
ہاں میں نے اس کو اس کے خلاف کر دیا، دوست دوست کو کٹا دیا، بھائی بھائی کو سے جو ہے میں دشمن بنا دیا، لڑا دیا، ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے پڑوسیوں کو، آزو بازو کے پڑوسیوں کو میں نے جو ہے ان کو الگ کروا دیا۔ یہ افتراق اور پھوٹ ڈالنا آج ہماری جماعتوں کی کتنی پھوٹ ہے، غور کریں۔ بھئی کافر تو کافر چھوڑے انہیں، مسلمانوں کے اندر کتنی ہزاروں جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، اور اہل حق جو جماعت ہے ان کے اندر کتنے اختلافات ہیں، ایک مسجد کے مصلی ہیں ان کے اندر کتنے اختلافات ہیں، ایک صف میں کھڑے ہونے والے کتنے مصلی ہیں ان کے اندر کتنے اختلافات۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، ارے ادھر کھڑنا چاہتے ہیں، رائٹ میں لیفٹ میں دیکھتے ہیں کون ہے بھائی بندہ، وہ فلاں ہے کیا، نہیں ان کے بازو نہیں کھڑتا ہوں، ادھر جا کے کھڑتا ہوں۔ ایک مسجد میں آنے والے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ایک صف میں کھڑے ہونے والے دل جڑے نہیں۔ تو شیطان اختلافات پیدا کرنے میں بڑا ماہر، وہ تو کر رہا ہے اپنا کام، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اسی کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم بھی اسی کی سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ سوتا ہے تو اب یہاں پر بھی دیکھو، جب بندہ سونے لگتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کی گدی پر، گدی کا مطلب گردن کا پیچھے کا، پچھلی گردن پہ 3 ناٹس لگاتا ہے، 3 گھاٹیاں لگاتا ہے، 3 گھاٹیاں لگا کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات ہے، سوتا رہے سوتا رہے، تھپ تھپا کے سلاتا ہے تاکہ فجر کو نہ اٹھے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے سو جائیں۔ اتنی تھکن محسوس کرواتا ہے کہ لیٹتے ہی سو جاتے ہیں، اذکار نہیں پڑھتے۔ اب یہاں پر 3 گھاٹیاں اس کی کام آتی ہیں۔ اب اٹھ کر جو ہے، اب اٹھ گیا فجر میں، وضو کر لیا، پہلے اللہ کا ذکر کیا، تو جب اللہ کا جیسے ذکر کیا اٹھنے کی دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی احیانا، دعا پڑھ لیا، تو یہ گرہ کھل جائے گی، ایک گھاٹی کھل جائے گی۔ وضو کر لیا، دوسری گھاٹی کھل جائے گی۔ نماز پڑھ لی تو تیسری گھاٹی بھی کھل جائے گی، اب وہ بالکل فریش ہو جائے گا۔ نہیں اٹھا تو تینوں گھاٹیاں اپنی جگہ بندھی ہوئی ہیں، اب پوری طرح شیطان کے قبضے میں۔ اب اسی حالت میں شیطان کیا کرتا ہے، اس کے ناک، اس کے نکپڑی میں جو رات گزارتا، اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ جو لوگ فجر چھوڑ کے سوتے ہیں نا، ہاں، وہ اپنے کانوں کو شیطان کا واش روم بنائے ہوئے رکھیں، یاد رکھ لیں۔ کون خوشی خوشی شیطان کا واش روم بننا چاہتا ہے بھائی؟ کون اپنا کان کرائے کو دے رہا ہے اس کو واش روم کے طور پر؟ وہ بندہ جو نماز کو نہیں اٹھ رہا۔ ہاں، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، رسول اللہ کی صحیح احادیث ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایک آدمی جو صبح چھوڑ کر سو گیا، حضرت اللہ کے رسول کے پاس آ کر اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ ماشاءاللہ مغرب میں، عشاء میں مسجد بھری بھی نہیں تو کم سے کم جو ہے 4-5 صفیں تو رہتی ہی رہتی، لیکن فجر میں، کبھی فجر میں آ کر دیکھیں آپ تب معلوم ہوگا۔ ہم کو وہ بھی نہیں معلوم فجر میں کتنے لوگ آتے، 8 10 15 مشکل سے 100 بھر جاتی۔ باقی وہی لوگ ہیں نا، محلہ چھوڑ کر کہاں گئے؟ سب اسی محلے میں، اسی مسجد کے مصلی ہیں، لیکن فجر ہماری لسٹ میں نہیں ہے۔ تو جو بھی فجر چھوڑ کے سوتے ہیں یہ سب جو ہے اپنے اپنے کانوں کو بطور واش روم جو ہے دیے ہوئے ہیں کرائے پر۔ کس کو؟ شیطان رجیم کو۔ کیا راضی ہیں ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب جو انسان جو اس کے قبضے میں ہوتا ہے اور پھر اٹھتا ہے تو پوری طرح، جس طرح ایک نمازی فریش ہوتا ہے وہ فریشنس اس کے اندر نہیں آتی، چاہے وہ دن بھر کام کرے، تھکا تھکا ہوگا، آفس میں جا کے بیٹھے، کیا بات ہے بھی، طبیعت خراب ہے کیا آپ کی؟ نہیں نہیں، ایسی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ واش روم بنا ہوا ہے نا، وہ ہے پوری طرح جو ہے قابض ہے وہ۔ اب اللہ کا ذکر کرے، نماز کو اٹھے، نماز پڑھے،
توبہ استغفار کرے نماز کو چھوڑنے سے تو انشاءاللہ وہ کیفیت ختم ہوگی. لیکن کہاں احساس ہے؟ کئی لوگ نماز اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں، جب موقع مل گیا پڑھ لیے، جو موقع نہیں ملا نہیں پڑھے، چھوڑ دیے ایسے ہی، قضا بھی نہیں کرتے، چھوٹ گئے بے نماز پھر سے پڑھ لیے، نہیں وہ بھی نہیں. اب یہ ہماری حالت اگر ہو تو شیطان کیسے جو ہے ہم پر قابض نہیں ہوگا، کیسے حملے نہیں کرے گا. اور اسی طرح نیند کی حالت میں شیطان یہاں پر بھی چھوڑتا نہیں، خواب دکھلاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوابوں کا ذکر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ان الرؤیا ثلاث، خواب 3 طرح کے ہیں. یہ خوابوں کے سلسلے میں ذرا جو ہے بات سن لیں، کیونکہ ہمیں کہ تقریباً لوگ خواب تو دیکھتے ہیں، لیکن خواب کس طرح کا ہو تو پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی رسول اللہ سے بتلا دیا. فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا، اب اس کی علامت کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر بندہ اس خواب کو دیکھ کر یا تو پریشان ہو جاتا یا غمگین ہو جاتا، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ پریشان کرنا، غم میں مبتلا کرنا، مایوس کرانا، امیدیں ختم کرا دینا، اللہ سے دور کرا دینا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو شیطان چاہتا ہے. اب جو انسان خواب دیکھ کر ڈر گیا، خواب دیکھ کر غمزدہ ہو گیا، خواب دیکھ کر پریشان ہو گیا، اب یہ سب وہ خواب ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اب ان خوابوں کو کیا کرنا ہے؟ اس طرح کے خواب اگر دیکھیں تو آپ جیسی آنکھ کھلے آپ پریشان ہیں، اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا، میں نے ایسا دیکھ لیا، یہ ہو گیا. وہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، شیطان رجیم سے پناہ مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من شر ما رأیت، جو کچھ میں نے دیکھا اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور آپ تھوکنے کا اشارہ کر دیں 3 بار زمین کی طرف، تو اس سے جو ہے شیطان کا یہ داؤ جو آپ کو خواب میں پریشان کرنے کا تھا ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ خواب کسی سے نہیں بولنا، آپ جب بولیں گے تو پھر اس کا اثر وہاں سے شروع ہوگا، بولنا ہی نہیں. کیونکہ بولنے کے بعد جو سامنے والے تعبیر جو بتاتا ہے نا، اس تعبیر کے اعتبار سے اس خواب کا ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ کسی کے سامنے ذکر کر دیے، وہ الٹی سیدھی تعبیر بول دیا، ارے ایسا ذکر کی، ہاں گئے اور تمہارے کوئی تمہیں قریبی مر جائیں گے یا تمہیں بیمار پڑ جائیں گے، کچھ بھی الٹا سیدھا بک دیا تو پھر خواب کی تاثیر وہاں سے افیکٹ کرتی ہے. بولنا نہیں، کیسا بھی خواب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا دل لگائیں، وسوسہ نہیں گیا وہی خواب بار بار آ جائیں، وضو کریں، کروٹ بدل کر سو جائیں، یا وہ بستر چھوڑ دیں دوسرے بستر پہ سو جائیں، اس سے بھی ختم نہیں ہوا 2 رکعت نماز پڑھ لیں اللہ تعالیٰ سے جس خواب کے کہ شر سے اللہ کی پناہ میں آپ آ جائیں، کافی ہے. کسی کو نہیں بولیں. یہ شیطانی خواب. دوسرا خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما یہم بہ الرجل فی یقظتہ فیراہ فی منامہ. اب دن بھر جو ہے انسان جو ہے اپنے معاملات میں مشغول رہتا ہے. اب اسٹوڈنٹس ہیں تو اب ان کو جو ہے ایگزامس قریب ہیں، اب ایگزام کا خواب آ رہا، ایسا لکھ رہے ہیں ویسا لکھ رہے ہیں، ہاں یہ سوال آ گیا، یہ مشکل آ گئی. اب یہ کسی لڑکی کے چکر میں تو لڑکی بار بار آتی رہتی ہے اس کو. ہاں جو اب بزنس مین ہے تو بزنس ہی کے خواب آتے ہیں اس کو. تب اس طرح کے جو دن بھر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ خواب کی شکل میں آتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. یہ اس کی سوچ جو انکانشیس اعتبار سے جو چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں نا، اب وہ چیز جو خواب کی شکل میں آتی. تیسری چیز کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو مبشرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی جو خوشخبری ہوتی ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے جس کو انسان دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے یا اطمینان ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا. نہ اس کے دل و دماغ میں کہیں وہ چیز کہیں بھی نہیں تھی، اب وہ چیز خواب سامنے آ رہے جس سے ایک طرح کا سکون ہو رہا.
اب یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے خیر والا خواب ہے، وہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، نبوت کا 46واں حصہ یہ خواب، کیونکہ نبوت جب شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 6 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب رات میں دیکھتے تھے صبح وہ بالکل وہی چیز آپ کے سامنے پیش ہوتی، اور خواب سچا خواب ہوتا، اور قیامت کے قریب بھی مومن کے خواب کو اللہ تعالیٰ سچا کر دیں گے، رات کو جو دیکھے گا وہی صبح میں نظر آ جائے گا اس۔ یہ نبوت کا 46واں حصہ۔ 46واں کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال کی نبوت تھی؟ کون بولیں گے؟ کتنے سال رسول اللہ کی نبوت تھی؟ جزاک اللہ خیر۔ 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت، نبی جو ہے 23 سال کا، 23 سال قرآن اترتا رہا۔ 23 سال کے اندر 23 سال کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، مطلب ڈبل کر دیں گے، 23 into 2 46، 46 میں ایک حصہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 ماہ کا حصہ جو تھا وہ سچے خوابوں کا سلسلہ تھا، رات جو دیکھتے صبح وہی ہوتا، تو سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یہ سچے خواب ہے۔ اب یہ بسا وقت وہی چیز جو دیکھے وہی چیز عمل میں آتی، یا اس خواب کے اندر کوئی اشارہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی اس کے اندر کوئی خوشخبری ہوتی ہے، کوئی تسلی کا سامان ہوتا ہے، کوئی انسان پریشان ہے، بزنس میں جو اس کا لاس ہو رہا ہے یا فیملی لائف ڈسٹرب ہے، اس کی خواب کے ذریعے سے کوئی اشارہ ملتا ہے کہ یہ چیز حل ہو جائے گی، یہ مرحلہ پار ہو جائے گا، آگے فائدہ ہوگا، حالات بہتر ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، اس طرح کوئی اشارہ ہوتا ہے جو خواب کی تعبیر جو بتلانے والے جو معبرین ہیں، یا کہ آپ کے مخلص کوئی بندہ آپ کو چاہنے والا، آپ کا برا نہیں چاہنے والا ہے، اس سے آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو خواب دکھا اور وہ خواب انہوں نے اپنے والد کو آپ نے سنایا، تو والد نے کیا کہا، یہ اچھا خواب ہے لیکن اپنے بھائیوں کو نہ کہنا، کیوں؟ وہ حاسدین، ان کو نہیں بولنا، لیکن تم نے مجھے بول دیا، اس کی تعبیر یہ اچھی تعبیر ہے۔ تو اس طرح یہ خواب ہے۔ اب یہ خوابوں کے اندر بھی وہ چھوڑتا نہیں ہمیں۔ اسی طرح بھولنا، بھلا دینا، یہ اس کا وسوسے کے بعد دوسرا قدم ہے۔ وسوسے پیدا کرنا یہ تو ہے ہی، ہمیں حکم دیا گیا نا، من شر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ہاں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پوری صورت نازل کر دی گئی خالی اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی جو رب الناس الہ الناس، ہاں، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، جو وسوسے پیدا کرنے والا، جو چھپ چھپ کے حملہ کرنے والا سامنے نہیں آتا۔ خناس کیا کرتا ہے؟ دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، یہی کام ہے اس کا۔ اے اللہ تو اس سے بچا لے۔ اور وسوسوں کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے اس کا، کہ جو بھلاٹ طاری کرتا، بھولنا، بھول جانا۔ کئی چیزیں انسان خیر کی بھول جاتا، شر کی یاد رکھتا۔ فلاں دن فلاں دوست کے ساتھ فلاں تھیٹر میں جا کر کچھ دیکھنا ہے، وہ یاد رہے گا۔ ہاں، حفیظیہ مسجد میں پروگرام ہے آج مغرب کے بعد میں، ارے یاد تھا جی، بھول گیا میں کو، یاد دلانا تھا نہیں مجھے، ایک فون کر دینا تھا نہیں مجھے، وہ بعد میں بولے گا، بھلا دیا شیطان۔ یہ ہو سکتا کیونکہ شیطان کا کام ہی خیر کو بھلا دینا۔ اب دیکھو ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اور اللہ کے بندے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ دو ایسی چیزیں ہیں، جو ایسی عادتیں ہیں، خصلتان تو عادتیں، جو بھی اس کو پابندی سے کرے گا اس کے لیے سرٹیفکیٹ کیا مسلمان کی، وہ عبد المسلم ہے، اللہ کا پیارا بندہ، مسلمان بندہ۔ اور جو اس کو پابندی سے ان دو چیزوں کو ادا کرتا رہے گا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اور دو چیزیں کیا ہیں؟ ہما یسیر، آپ خود فرماتے ہیں بڑی آسان چیزیں ہیں،
لیکن وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، لیکن جو ان پر عمل کرنے والے ہیں نا وہ تھوڑے ہیں، سب عمل نہیں کرتے۔ اب صحابہ وہ تو خیر کے متلاشی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں جو آسان ہے لیکن کرنے والے کم ہیں، آخر وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار، اللہ اکبر 10 بار، کتنے ہو گئے؟ 30۔ اور ہر نماز کے بعد 5 وقت کتنے ہو گئے؟ 150۔ تو 150 مرتبہ اللہ کی تسبیح ہو گئی، ہو گیا 5 وقت، 150 150 تسبیح ہو گئی اللہ تعالیٰ کی سارے دن میں، ہر نماز کے بعد 10 بار بولنا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے 1500 کا، 115 to 10 کہ ہر نیکی 10 گنا اللہ کے حضور بڑھ جاتی، 1,500۔ پھر اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر، بستر پر آپ جب جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ جب لیٹیں یا بیٹھ جائیں، بیٹھ جانا بہتر ہے کیونکہ لیٹیں گے تو ویسے ہی سلا دے گا۔ سونے سے پہلے اب وہاں پر سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، کتنے ہو گئے؟ 100۔ 100 into 10 1000، 1000۔ اس سے پہلے دن میں 1500، اب 1000، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 2500، 2500 نیکیاں آپ لے کر سو رہے ہیں۔ اور جو ہے ان 2 عادتوں کا جو پابند ہو گیا وہ جنتی۔ آسان ہے مشکل ہے؟ ہاں، کوئی پہاڑ اٹھانے کے لیے بولا گیا ہے کیا؟ ہاں، کہ اللہ کے راہ میں ہر دن جو ہے آپ 1000 روپے خرچ کرنے کے لیے کہا گیا کیا؟ نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو کرنے والے بہت ہی کم ہیں کیونکہ شیطان بھلا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یأتی احدکم فی منامہ الشیطان فینومہ قبل ان یقولہ، شیطان آتا ہے، یہ 100 مرتبہ مکمل کرنے سے پہلے سلا دیتا۔ بعض علماء نے فرمایا جس کو نیند نہیں آتی نا یہ تسبیح پڑھے، شیطان خود سلا دے گا اس کو، ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں، تسبیح پڑھنے نہیں دے گا۔ جنتی بننے کی سرٹیفکیٹ ہے نا، آپ کی جنتی کی سرٹیفکیٹ ہے، برداشت ہوگا اسے۔ پھر فرمایا نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر۔ مشکل ہے کیا؟ 1 منٹ کافی، 1 منٹ سے بھی کم ہو، شیطان پڑھنے نہیں دے گا۔ فوراً نماز ختم ہوگی، گرنگ شروع ہوا تھا ہمارے پاس کال، ارے فلاں کی کون بھی نہیں رہیں گا انہیں، بیکار آدمی رہیں گا انہیں، بیکار کام کے لیے بلائیں گا کوئی دوست، یہ چھوڑ کے بھاگیں گا انہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَتَهُ قَبْلَ أَن يَقُولَهَا، نماز کے اندر یہ شیطان ارے یہ چھوڑ کے آ گیا، یہ بھول کے آ گیا، عورت نماز کے ارے ہانڈی چھوڑ کر آ گئی چولہے پہ، کیا ہوتا ہے کہ داخل جنگا، جلدی نماز پڑھتی ختم، بھاگتی ہانڈی کے پاس ہونے، نماز پڑھتی رہتی، کسی کے دوست کا کال آ گیا، اماں کا کال آ گیا، بہن کا کال آ گیا، فلاں کا کال آ گیا، شوہر کا کال آ گیا، کال کروائے گا وہ، کیونکہ اسے جب روکنا ہے نا، چھوٹا کام بڑا انعام، ہاں نہیں رہنے دے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹرک چلائے گا شیطان، بچ کے رہنا، یہ بھولنے کی عادت جو ڈالے گا، بھول جائے، بھلانے کے لیے کوشش کرے گا، لیکن بہت ہی کم خوش نصیب وہ ہیں جو ان کی پابندی کریں گے اور ان 2 عادتوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ کوشش کریں انشاءاللہ، آسان ہے لیکن پابندی ہونا، ایک دن پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ خصلتان، خصلت کا مطلب یہ عادت ہو جانا، آپ یہ عادت بن گئی تو انشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں ملا ہے جنتوں میں اللہ انشاءاللہ ملا دے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ہر کام کے اندر شیطان حاضر ہوتا، ہر کام کے اندر، چاہے چھوٹا کام ہو بڑا کام، اچھا کام ہو برا کام میں تو ہے ہے، لیکن جو اچھے کام ہے اس میں بھی حاضر ہو جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جابر کی حدیث مسلم کے اندر، ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شأن من شأنہ، انسان کا جو بھی کام ہے کوئی چیز نہیں چھوٹی،
اس میں شیطان حاضر ہوتا ہے. حتی یحضرہ عند طعامہ، یہاں تک کہ کھانے میں بھی حاضر ہوتا. اگر ہم بسم اللہ کہہ کر نہیں کھائے تو ہمارا پارٹنر ہے. بسم اللہ کہہ کر کھا لیے، اب دیکھتا ہے کھانا کہاں گرا ہے بول کے، کہیں نیچے گر گیا، چھوٹ گیا، ہوتا نا بعض دانے چھوٹ جاتے ہیں. بعض لوگ پلیٹ صاف کر کے نہیں کھاتے، چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ شان سمجھتے ہیں تھوڑا سا کھا کے ہٹا دینا. ہاں شان مطلب پورا کھا، جو بھکڑ جی نہیں پورا کھا لیا کرتے، وہ نہیں، وہ لیبل نہیں لگنا، اس کا تھوڑا کھا کے ہٹا دیتے. چائے لا کے دیے تھوڑا پی کے آج رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. شان کہتے وہ شان نہیں، شیطان ہو، اس کے ایسے چھوڑ دیے. تو جو چھوڑ دیا گیا نا پھر اس کو پکڑتا ہوں. آپ نے فرمایا اذا سقطت من احدکم اللقمہ، جب کسی کا لقمہ گر گیا، کچھ دانے گر گئے، کچھ روٹی کا ٹکڑا گر گیا، کوئی چیز کھانے کی گر گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ولا يدعها للشیطان، شیطان کے نہ چھوڑو، اٹھاؤ کھا لو اس کو صاف کر کے. ہم کرتے نہیں، چھوڑتے ہمارے شیطان کھا کھا کو اچھا موٹا ہوتا ہوں. ابھی اچھا ہم کو جو ہے ورغلاتا، اچھا لے کے جاتا برائیوں کی طرف. کیا ہم موٹا موٹا کر رکھے نا اسے، کبھی بھول جاتے. شیطان کچھ کے لیے ہی پورا کھانا ہو جاتا اگر بسم اللہ نہ پڑے تو. آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ داخل ہوتا ہے گھر کے اندر، اگر اس نے اللہ کا نام لے لیا تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں بھائی آج یہاں ہمارے لیے نائٹ اسٹے نہیں ہے، اب کہیں اور جگہ دیکھو رات گزارنے کے لیے، کوئی اور گھر دیکھو، یہاں ہوٹل نہیں ہے ہمارے، بکنگ ختم ہو گئی ہماری، یہاں بکنگ نہیں، کوئی اور ہوٹل تلاش کرو، کوئی اور گھر تلاش کرو. اندر داخل ہوتے ہی اب یہ موبائل تو ہے ہمارے پاس، برابر وہ ٹیمپو رنگ ہوں گا، اب اٹھا کر کان پہ لگا ہے بولے کے جاتا اندر. انہیں اللہ کا نام بھول گیا، ذکر بھول گیا، بسم اللہ بھول گیا. اب شیطان گھس گیا اب ساتھ میں آ گیا. تو شیطان اپنے جو ساتھ میں رہتے ہیں نا، اکیلا نہیں آتا، پوری ٹیم کے ساتھ آتا. اپنے ٹیم والوں سے کہتا ارے بھائی یہاں تو اب رات گزارنے کے لیے موقع مل گیا، یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، اور کسی کسی بلانا بلا لو، یہاں نائٹ اسٹے ہے ہمارے لیے. اس کے بعد کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی اگر یہ موبائل ادھر بھی ساتھ ہوتا، وہ اینڈ ٹائم اسی وقت آئیں گے کال، دیکھو نوٹ کر کے دیکھو، یعنی پھر آپ بھول جائیں گے، کچھ اور باتیں ہو جائیں. فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کرتے کرتے کیا بات، کیسی پڑھائی چل رہی تیری، اچھا ہے اسکول گیا کیا، کالج گیا کیا، کیا بولے استاد، یہ بیوی سے بات کرتے کرتے شروع ہو جائیں گے. بسم اللہ بولنے کی عادت نہیں، عادت بھی رہی تو بھلا دیتا. اب بھلا دیا، اب اس کے لیے کھانا بھی تیار، فوراً بھی ٹیم سے بولے گا ہمارے نائٹ اسٹے بھی ہے، ڈنر بھی ہے، آ جاؤ، یہاں تو پورا ہے ماحول ہمارے لیے تیار. اب نائٹ اسٹے بھی ہے، ڈنر بھی ہے، سب کچھ ہے، عیاشی. اب وہ گھر کے اندر کیا ہوگا، شیاطینوں کا بسیرا. تو جہاں شیاطین بس جاتے ہیں وہاں فرشتے بھاگ جاتے ہیں. فرشتے اور شیاطین جمع نہیں ہوتے، لیکن جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے پھر وہاں پر شیاطین بھاگتے ہیں، فرشتوں کا وہاں پر اسٹے ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح جب انسان کوئی لقمہ گر گیا تو کیا چاہیے، اٹھا کر کھا لے، صاف کر لے، اٹھا کے کھا لے. اور بعض بولتے ہیں ٹھیک ہے اٹھا کے کھا لیا، ہاتھوں میں بعضوں جب کھاتے ہیں جب کچھ دانے لگ جاتے ہیں، خاص کر چاول وغیرہ کے، روٹی تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی سالن وغیرہ لگا رہتا. آپ نے فرمایا کہ جب کھانا ختم ہو جائے فَإِذَا فَرَغَ فَلْيُلْعِقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي طَعَامٍ تَكُونُ الْبَرَكَةُ. جب فارغ ہو گیا تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، انگلیوں کو چوس لے، جو بھی لگا ہوا اس کے حلق میں چلا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں اللہ نے برکت کس مقام پر رکھی ہے، کس دانے میں رکھی ہے، کس قطرے میں رکھی ہے. اب برکت کا ہے نہیں معلوم، اب چھوڑ دیے اس کو شیطان کے لیے، اب برکت وہ لے گیا، آپ بے برکت ہو گئے. تو ہر چیز کے اندر شیطان کا دخل ہے، اور اس کو سے روکنے والی کی چیز کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے. یہاں تک کہ انسان اگر جماعی لیتا ہے کیا جماعی کسے بولتے بھائی؟ جمال صاحب نہیں بولے ہمیں، ہاں
التصاؤب، عربی کا تصاؤب بولتے ہیں، ہمارے پاس جماعی بولتے ہیں، اور ہمارے لوکل میں کیا بولتے ہیں؟ جماعی، منہ کھولنا بولتے کہ بات کر رہے تھے منہ کھلتا نا. بہرحال سمجھ میں تو آ گیا نا جماعی کس کو بولتے ہیں؟ جو انسان تھکن سے جو ہے منہ کھولتا ہے. عربی میں تصاؤب بولتے ہیں، اردو میں جماعی بولتے ہیں، پتہ نہیں تمل میں کیا بولتے ہیں نہیں معلوم. کوئی ہے بیٹے تمل والے؟ ہاں جی، کٹابی. بہرحال کٹابی کہتے بھائی. ہاں بہرحال جس کو سمجھ میں آیا سمجھ. جو منہ بول کو منہ جو کھولتے ہیں تھکن سے یا نیند سے، نیند آج بچے بھی منہ کھولتے ہیں، بولتے ہیں بچے کو نیند آ گئی بسراؤ بولتے ہیں. ہاں تو اب یہ جماعی جب لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التصاؤب من الشیطان. آپ نے فرمایا یتصاءب احدکم، جب جو ہے کوئی انسان جماعی لے، تھکن محسوس کرے، منہ کھلے، تو کیا کرنا؟ فلیمسک بیدہ علی فیہ. اب وہاں پر لوگ کیا بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھو بھائی کہتے ہیں، کیونکہ شیطان کی طرف سے. لیکن پڑھنا ثابت نہیں ہے، پڑھنا ثابت نہیں. لیکن کیا کرنا؟ آپ ممکن حد تک اپنے منہ کو کھلنے سے بچانا. منہ کھل گیا تو کم سے کم ہاتھ رکھ لینا یا کوئی کپڑا رکھ لینا، یہ ہے سنت. بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ چٹکیاں مارتے ہیں، ہاں 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 ہاں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب انسان منہ کھولتا ہے یا آواز نکالتا، ہاں کہ آواز نکالتا ہے، تو شیطان خوش ہوتا ہے. اب شیطان کو داخل ہونے کا موقع بھی مل گیا کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں ہوا. تو ہر چیز کے اندر شیطان جو ہے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی طرح آپ نے سب سے بڑی چیز کیا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، اور شیطان کا اصل مشن ہی کیا ہے کہ انسان کو شرک کی راہ پر ڈالتے، اسے مشرک بنا کر مرنے سے پہلے توبے کی توفیق نہ ہو، توبے کی طرف نہ جائے. ہو توبہ کر لے گا تو پھر گناہ صاف ہو جائیں گے، پھر وہ جنتی بن جائے گا. نہیں، مرتے دم تک اسے یہی دلاسا دیتا رہنا کہ تو ٹھیک ہے، تو صحیح ہے اپنی جگہ. انہیں وہاں بڑا انہیں جو اولیاء کو مانتا نہیں، انہیں جو ہے حضور کو مانتا نہیں، انہیں اس کی بات نہیں ماننا. تو اولیاء اللہ کا جو ہے تو چاہنے والا، تو ان کو پکارتا رہ، تو ان کو جو ان کے نیازیں دلاتا رہ، تو ان کی قبروں پر حاضری دیتا رہ، تو ان کے چڑھاوے چڑھاتا رہے، تو صحیح ہے، تو اپنی جگہ بالکل ٹناٹن جو تجھے سننی ہے. یہ جو ہے یہ لذیذ لوگ، یہ جو محاورے، ان کو اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے، یہ اولیاء کے دشمن ہیں. یہ دماغ میں ڈالتا رہے گا. کیوں؟ اسی شرک پر اس کا انتقال ہو، اسی پر مرے ہو. وہ یہ اعتقاد سے مرے کہ میں بہت بڑا پہنچا ہوا ولی کا جو ہے میں گرویدہ ہوں، ان کا دامن پکڑے ہوئے میں جنت میں چلا جاؤں گا. یہی دماغ میں ڈال کے اسی شرک پر جو ہے اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دے گا. یہ شیطان کا کارنامہ ہے، کیونکہ شرک کو معافی نہیں ہے. باقی ہر چیز کو اللہ نے معافی رکھ دی ہے. شرک پر کوئی انسان مرتا ہے بغیر توبے کے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، وہ دائمی جہنمی ہے. اللہ کا کلام اس پر گواہ. تو اب شیطان نے کیا کیا؟ حضرت یہ حدیث قدسی صحیح مسلم کے اندر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے میرے بندوں کو سیدھی راہ پر پیدا کیا، حنفیت پیدا کیا. حنفیت کا مطلب یہ نہیں ہے مسلک حنفی نہیں ہے. حنفیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک سو ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، شرک کفر سے بدعات سے اپنے آپ کو ہٹا دیتا ہے، صراط مستقیم پر جو سیدھی راہ چلتا ہے، وہ ہے حنفیت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو لیبل لگایا عبادی حنفاء فاجتالتہم الشیاطین. تبھی شیطانوں نے کیا کیا؟ اس کو اچک لیا، ان کو ان کے دین سے پھرانے کی کوشش انہوں نے کی. وحرمت علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا. اب ان شیاطین کا کام کیا کہ دین سے ان کو ہٹا دینا، اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں ٹھہرائی اس کو حرام ٹھہرا دینا، اور اللہ نے جو حرام چیزیں ٹھہرائی اس کو حلال ٹھہرا کر، اور شرک کو ان کے لیے جائز قرار دے کر مشرک بنا دینا. یہ ہے شیطان کا اصل مشن، جس پر پوری طرح وہ ایکٹیو ہے، اور ہم جو ہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اپنی غفلت میں، اپنی جہالت میں، کہ شیطان کا مشن ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کروائے، اور یہاں سے بچ گیا انسان تو بدعات میں پڑ جائے. کیونکہ شرک کے بعد سب سے محبوب چیز کیا ہے شیطان کو؟ بدعت.
کیونکہ بدعت کیا ہے؟ جب انسان اس کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو وہ گناہ سمجھ کر نہیں جاتا. بدعت کی بیوٹی کیا ہے پتہ ہے؟ جب بھی شروع ہوتی بدعت اچھائی سے شروع ہوتی، اچھا کام بنا کر. اب مثال کے طور پر اب حفیظیہ کو چھوڑ کر وہ اکبری مسجد میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، نماز کے بعد کہیں جو ہے جہری تسبیح ہوتی ہے، امام صاحب لا الہ الا اللہ تو سب لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا نہیں معلوم مجھے، لیکن کئی مساجد میں فجر کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، امام صاحب دعا کرتے ہیں، سب آمین. الفاتحہ، امام صاحب الفاتحہ کہتے ہیں دعا میں، سب کیا پڑھنا؟ سب الفاتحہ پڑھنا. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی ہیں بری ہیں؟ اب لوگ بولتے ہیں تمہیں لگا وہاں بڑے جی نہیں پڑھتے تو کتنے ثواب سے محروم ہو گئے، تمہیں بولتے کتنے ثواب سے؟ نماز کے بعد تسبیح کے ثواب سے محروم ہو گئے، نماز کے بعد یہ دعاؤں سے محروم ہو گئے، نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے محروم ہو گئے، سب ثواب کے کام محروم ہے. تم لگا ہمیں لوگ پڑھ لے کو ہی ہم کو ثواب ملنے کو ہے، ہمیں کیا بولیں؟ ہو بھائی ہمارے امام صاحب کرتے نہیں بھی، ہم کو بھی ثواب کرتے تو ہم کو بھی ثواب ملتا نا، نہیں کرتے نا امام صاحب بولیں گے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ نماز ہو، تسبیح ہو، دعا ہو، دعا ہو اور سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہو، یہ سب چیزیں کیا عبادت میں داخل نہیں داخل ہیں؟ ہاں عبادت ہے نا، ثواب کے کام ہے نا. اب عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، تو پھر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا نہ ہو؟ کیونکہ عبادت جو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی جگہ کون سی بتلائی؟ نماز کے اندر. نماز کے اندر نہیں پڑھتے بیچارے محروم لوگ، نمازیں ان کی جو ہے سوالیہ نشان کوسچن مارک بن کے کھڑی ہوئی ہیں، قبول ہوں گی نہیں قبول ہوں گی بول کے، کیونکہ سورہ فاتحہ نہیں ہے نماز کے اندر. اب پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کہاں؟ نماز کے بعد. اب نماز کے بعد سورہ فاتحہ رسول اللہ نے کبھی پڑھی ہے کیا؟ ثبوت لاؤ، کیونکہ عبادت ہے، ثبوت چاہیے. عبادت میں ثبوت چاہیے، جو ثبوت ملے گا تو عبادت ہے، نہیں ثبوت ملے گا تو بدعت. تب ثبوت نہیں ہے تو پھر وہ عبادت میں داخل ہے یا بدعت میں داخل ہے؟ اجتماعی ذکر، اجتماعی دعا رسول اللہ سے کبھی کی ہے نماز کے بعد؟ ثبوت چاہیے. ثبوت ہے تو عبادت، نہیں ثبوت ہے تو بدعت. اب بدعات میں داخل ہو کر بڑے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جو نہیں کرنے والا انہیں وہاں بڑا جی، انہیں جو ہے محروم جی دعا سے، انہیں جو ثواب سے محروم جی بولتے. اب بیچاروں کی اتنی عقل نہیں، اتنا علم نہیں ہے کہ بھائی یہ عبادت ہے، عبادت کے لیے ثبوت چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، کسی حدیث میں آیا ہو، جو مستند ہو، تو پھر وہ عبادت بنے گی، اس پر اجر ملے گا. اور جہاں پر ثبوت نہیں ہے وہ آپ کے اپنے من مانی، لیکن شیطان نے دماغ میں کیا ڈال رکھا ہے؟ بڑا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اب ثواب کا کام یہ سمجھ کر کرنے والا کبھی چھوڑے گا کیا؟ ثواب کا کام ہے نا جی، کیسے چھوڑے گا؟ وہ خود بھی نہیں چھوڑے گا، دوسروں کو بھی اسی جو ثواب کی طرف لانے کی کوشش کرے گا. جی وہاں جاؤ نا کو حفیظیہ کو، وہاں دعا بھی نہیں کرتے، وہاں تسبیح بھی نہیں کرتے، وہاں فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، کتنا ثواب سے بیکار ہو گئے، محروم ہو گئے. آؤ ادھر آؤ، یہاں دیکھو یہ پورا ثواب تم کو ملے گا، کیونکہ تو اس بدعت کو ثواب سمجھ کے رکھا. اب شیطان نے بدعت کو ڈالا ہے مسلمانوں کے دماغوں کے اندر ثواب سمجھا کر، اسی وجہ سے بدعتی اپنی بدعت کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ثواب سمجھ کے رکھا ہے نا. ایک جو ہے شرابی شراب کی دکان کو جاتا ہے، شراب پیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ارے بھائی تم مسلمان نہ بھائی، شراب پیتا نا ہو، مول صاحب کیا کرنا، عادت ہو گئی، کوشش کرتا ہوں چھوڑنے کی لیکن ہوتا نہیں، دعا کرو تو میں بھی کرتا ہوں. خود چھوڑے گا نہیں، ہمیں دعا کرنا کہتے اس سے، دعا کر کی. اب کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو غلط سمجھ رہا، اس کو گناہ سمجھ رہا. کوئی بھی جو ہے شرابی یہ نہیں سمجھتا کہ ایک گھونٹ پیو تو 10 نے کیا، ایک باٹل پیو تو 100 نے کیا. کبھی سمجھا کسی شرابی نے آج تک جو یہ کام کیا ہے کیا؟ ثواب سمجھ کے پیا ہے، گناہ سمجھ کے. تو کسی نہ کسی موقع پر جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے وہ. لیکن ایک بدعتی جب اپنی بدعت کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے
زندگی بھر کبھی توبے کی توفیق نہیں ہوتی، سوائے جب رب اگر چاہے تو الگ بات. ورنہ علماء فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں بھی بات آتی ہے کہ بدعتی کو اللہ نے توبے سے محروم کر دیا. کیوں محروم کیا؟ اس لیے کہ اس بدعت کو، جو گناہ کا کام ہے، جو رسول سے ثابت نہیں ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کر رہا ہے اور اپنے من مانی کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ ثواب ہے. شیطان نے یہی سمجھایا. تو شرک کے بعد مسلمانوں کو مبتلا کرتا ہے شیطان ان بدعات، اس کو یاد رکھیں. اب ان بدعات سے بھی ہمیں بچنا ہے. اور کیسے بچنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر آپ آ گئے، آپ کے طریقے کو آپ فالو کیے، دلیل کے ساتھ آپ نے عبادت کی ہے کہ یہ دلیل ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ خیر پر ہیں، آپ جو ثواب اور اجر انشاءاللہ پائیں گے. ورنہ پھر بدعات کے اندر گرنے کا وہاں پر چانس موجود ہوتا ہے. اسی طرح غصہ کرنا بہت زیادہ بعض لوگ غصیلے لوگ ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی نہیں میں کنٹرول نہیں ہوتا جی. آپ ایک بات غور سے دیکھیں، غصہ انسان کہاں کرتا ہے؟ جہاں پر وہ ڈومیننٹ ہو، جہاں پر دوسرے لوگ اس کے ڈیپینڈنٹ ہو، انہیں پر غصہ کرتا. جہاں وہ خود ڈیپینڈنٹ ہو انسان غصہ نہیں کرتا. غصہ پیتا، بہت غصہ ہے جی میں پی گیا، کہیں کو پی گیا، مجبور تھا تو. غصہ دکھاتا تجھے چپل مار کے نکال دیتے، ہٹا دیتے وہاں سے، وہ پوزیشن نکال دیتے تجھے. تو ڈیپینڈنٹ ہے تو غصے کو پیتا، ڈومیننٹ ہوتا تو غصے کا اظہار کرتا، چاٹے مارتا، گالیاں دیتا، بیوی کے اوپر جو ہاتھ اٹھاتا، بچوں کو مار کو کوٹتا، کیا دکھاتا اس اپنا پاور. یہ شیطان. اسی وجہ سے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا الغضب من الشیطان. غضب کیا ہے؟ غصہ کیا ہے؟ شیطان سے. اب وہاں پر کیا کرے انسان؟ کنٹرول کرے. اس غصے کی حالت میں ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو یا دوسروں کو تکلیف دینے والا. یہ کام نہ کرے، اپنے آپ کنٹرول کرے، جگہ بدل دے. غصہ آئے ہٹ جائے وہاں، کیونکہ وہاں پر شیطان حاضر ہو گیا. غصہ آئے وضو کر لے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. وضو پانی ہے، یہ پانی، وضو کا پانی اس کی آگ کو بجھا دے گا. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے آپ نے اپنا تعلق جوڑ لیا، شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے. یہ سب وہ طریقے ہیں جو غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں. تو لہٰذا غصہ بھی شیطان کی وہاں پر حاضری پر یا اس کا ایک حملہ ہوتا ہے غصے کی شکل میں. اور اسی طرح غروب کے ساتھ جہاں غروب بھی ہوتا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہاں پر شیاطین کا لشکر یہ پھیلتا ہے اپنے حملوں کے لیے. کہاں پر حملہ کرنا ہے، کہاں اٹیک کرنا ہے، کہاں رات گزارنا ہے، کہاں کی پلاننگ ہے. اس سے پہلے شیطان جمع کرتا ہے بستی کے کنارے، بعض روایات کے اندر سمندر کے کنارے، اور اپنے پوری ٹیم کو وہ جائزہ لیتا ہے. سارا دن کا جو ہے وہ 24 گھنٹے کی رپورٹ اس کو پیش کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگلے 24 گھنٹوں کے لیے اس کو ڈائریکشن دیے جاتے ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ غروب کے ساتھ بچوں کو روک لو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر گھر کے دروازوں کو بند کر لو، گھر کے برتنوں کو ڈھانک دو، اور اگر جو ہے سونے سے پہلے اگر آپ سو رہے ہیں تو پھر اپنے چراغوں کو، بتیوں کو گل کر دو. اگر اب جب زمانے کے لائٹس ہیں ان کا حکم الگ ہے، لیکن چراغ جو ہے، جو آگ جلنے والی جو چیز ہے، ان کا حکم الگ ہے. تو اس طرح کی جو بتیاں ہیں ان کو گل کر دو. بچوں کو روکنا، اگر بچوں کو بھیجنا ہی ہے، جیسے مغرب کی نماز کو بھیجنا ہے، تو بچوں کو اذکار پڑھا کے بھیجو. قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس کم سے کم بچے 3 بار پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جائیں. آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جائیں. تو انشاءاللہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے. ورنہ چھوٹے بچے اگر ہیں تو پڑھ کر دم کر دیں. اب یہ چند چیزیں تھیں جو شیطان کی راہوں کے اعتبار سے، ان کے طریقوں کے اعتبار سے، ان کے حملوں کے اعتبار سے ہم نے سنی. اب جو باقی 10 منٹ ہیں شیخ، 10 منٹ ہیں، تو 10 منٹ میں انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو چند باتیں میں ذکر کروں گا کہ کس طرح ان حملوں سے ہم بچیں. وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اسٹیپس ہیں، وہ کیا باتیں ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا ہے، جس سے ہم یہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے خود شیطان نے کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین. ہاں تیرے جو بندے تیرے ہو جائیں گے نا، تو جن کو چن لے گا، جو تیرے بندے ہو جائیں گے
ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، ان پر میں حملہ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پارٹی کو بدلیں۔ ہم کس پارٹی میں ہیں؟ کس پارٹی میں ہیں؟ شیطان کی پارٹی میں۔ تو پارٹی چینج کریں، اللہ کی پارٹی میں آئیں، اللہ کے مخلص بندے بنے، اللہ ہی کے لیے ہم جینے والے اگر بن گئے تو پھر شیطان کے یہ جتنے بھی جو ہے حملے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ دوسری بات، قرآن کی تلاوت کم سے کم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ہم کریں۔ نمبر 3، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی فضیلت ہے، ایک تو جنت میں داخلے کی، اور خاص طور پر سونے سے پہلے آیت الکرسی کا پڑھنا شیطان کے جتنے بھی حملے ہیں نیند کی حالت میں رات میں ان سے بچاؤ ہے۔ اسی طرح معوذتین جو قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس 3 مرتبہ پڑھنا یہ بھی جو ہے شیطان کے سے حفاظت کے لیے ہے۔ اور اسی میں آخر آیتین من سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیات جو آمن الرسول سے ہے اس کا وہ بھی پڑھنا، یہ بھی رسول اللہ میں ثابت ہے۔ اور اسی طرح 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی فضیلت آ گئی آپ کے سامنے۔ یہ بھی جو ہے شیطانی جتنی بھی جو ہے نیند کی حالت میں یا کہ رات میں جو ان کا شر پھیلتا ہے اس سے بچنے کے لیے انشاءاللہ یہ چیز بھی ہے۔ سجدے تلاوت اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور بسم اللہ کہنا کئی مقام پر، بلکہ ہر مقام پر اللہ کا ذکر ہو، آپ جو بھی کام کریں بسم اللہ کہیں تو جہاں اللہ کا نام آئے گا شیطان ہٹ جائے گا، اللہ کا نام نہیں ہے تو پھر وہ داخل ہوگا۔ تو اسی طرح اب اس کے اندر جو ہے کیا ہے، کہیں داخل ہونا، کہیں سے نکلنا، یہاں تک مسجد میں داخل ہونا، وہاں بھی اگر بسم اللہ کا چھوڑ دیں گے شیطان آئے گا ساتھ میں۔ ہاں بھئی نیک جگہ، عبادت کی جگہ، ہاں یہی تو پہلے آئے گا نا، کیونکہ عبادت سے آپ کو روکنا ہے، آپ کی عبادت میں خلل پیدا کرنا ہے، آپ کی عبادت وہ نہ ہو جو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، کیونکہ نمازی کیا انشاءاللہ جنتی ہے، یہ جنت سے روکنا ہے نا آپ کو، تو یہاں پر بھی ساتھ آتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے خلا کے اندر جانا، کھانا اور مسجد گھر میں داخل ہونا، مسجد میں داخل ہونا، تمام مقامات پر بسم اللہ کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن تمام احادیث سے یہ چیزیں واضح ہیں۔ اور اسی طرح تقدیر پر بات کو چھوڑ دینا، کوئی نقصان ہوا، اب میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، جی اب مس ہو گیا میرے سے، بیڈ لک، اب وہاں کے بیڈ لک بد نصیبی یہ وہ کہ جب اس کی گن گاتا۔ اب یہاں پر بندے کو کیا کہنا ہے، ما شاء اللہ کان، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر اور اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ پر چھوڑیں، انشاءاللہ اللہ سے آگے آپ کو بہتر دے دے گا۔ اب یہاں پر لو کا اگر جو استعمال کریں، لو جو عربی کا، انگلش کا نہیں بھائی، ہاں یہ عربی کا لو کا مطلب کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں ایسا کر لیتا، یا لیت ایسا میں کر لیتا تو ایسا کام ہونے کے بعد ایسا کر لیتا تو ویسا کر لیتا، تو یہ کیا ہے، تفتح باب الشیطان، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، شیطان اب یہاں آپ کر گھس کر کھیلتا ہے، ہونا تو کچھ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اللہ پر چھوڑ دینا۔ تو تقدیر پر انسان اپنا ایمان مضبوط کرے۔ اسی طرح ذکر کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے یہ اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے طریقے ہیں۔ اور اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، کہاں پر، مسجد میں داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء سے پہلے، غضب کے وقت میں، اور جو ہے نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے بعد، اور اسی طرح جو ہے جب کتا بھونکے یا جو ہے گدھا چلائے، یہ 2 وقت ہوتے ہیں جس میں شیطان کی حاضری ہوتی ہے، شیطان وہاں پر موجود رہتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان، جو کوئی کتا بھونکنے لگے تو آپ تعوذ پڑھنا شروع کریں، آٹومیٹک خاموش ہو جائے گا، تو کیونکہ شیطان جو ہے وہاں پر اس وقت حاضر ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی انسان نیند میں گھبرا کر اٹھتا ہے تو اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھے۔ اسی طرح کوئی خطرناک خواب، گندا خواب دیکھ لیا یا جو پریشان کن کوئی خواب دیکھ لیا تو اس وقت بھی انسان اعوذ باللہ پڑھے۔ اسی طرح نظر کسی کو لگ گئی تو وہاں پر بھی شیطان کی حاضری ہوتی ہے، کیونکہ نظر جب بھی لگتی ہے شیطان کی نظر اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور اس طرح اذکار کے جو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس کے اندر بھی تعوذ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح صفوں کا سیدھا رکھنا، صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں شیطان داخل ہوتا، صفیں مضبوط ہوں،
صفوں کے اندر مضبوطی آئے، کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملائیں تو وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا، ورنہ پھر ہمارے صفوں میں شیطان داخل ہوتا ہے اور ہو کر بھی ہے۔ اسی وجہ سے اختلافات بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اسی طرح جماعت کی پابندی، جماعت کو آپ جو ہے جماعت سے چمٹ کر رہنا، ایک تو نماز جماعت کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس طرح سفر بھی اکیلے نہیں کرنا، سفر میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ہو، کوئی جماعت ہو تو وہاں پر شیطان دور رہتا ہے۔ اور اسی طرح انگلی کا ہلانا نماز کے اندر، یہ بھی شیطان پر مار ہے، جیسے ہی حدیث میں مسند احمد کی روایت ہے، حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح نماز جب پڑھیں گے سترا رکھ کر پڑھیں، سامنے سترا ہو، سترے کے بغیر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی شیطان خلل ڈالنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، آپ کی نماز کو کاٹتا ہے۔ اور اسی طرح وہ چیزیں جو ہے جو شیطان کے خلاف ہمیں کرنی ہے، وہ یہ کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، جیسے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی۔ بعض لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں، فوراً ہو جانا، فوراً کر دینا، بعد میں نہیں کرنا تھا جی، وہ جلدی کر جانا، میں بولتا کہیں بھی جلدی کرا شیطان، کہ جلد بازی جو شیطان کی طرف سے، تو وہاں پر جو بردباری، وہاں پر غور و فکر کر کے مسئلہ آگے بڑھنا اور جلد بازی نہ کرنا۔ اسی طرح یہ الجلوس بین الظل والشمس، ذری چھاؤں ہے ذری دھوپ ہے، درمیان میں نہیں بیٹھنا، کچھ چھاؤں ہے کچھ دھوپ ہے، آپ بیچ میں بیٹھیں، ذرا دھوپ بھی پڑی ذرا چھاؤں میں، ہاں بہت اچھا ہے جی، کہتے ہیں ہاں بہت اچھا نہیں ہوا، شیطان ہے وہاں پر، ہٹو وہاں سے، یا تو پوری چھاؤں میں آ جاؤ یا پورے دھوپ میں چلے جاؤ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے لیفٹ سے جو کھانا اور پینا، آج تو جو اسٹائل لیفٹ سے کھانے کا، یا ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں رائٹ سے کھاتے ہیں لیفٹ سے پیتے ہیں، دو ہاتھ میں، اچھا دیندار اچھے لوگ ماشاءاللہ جو نمازی، دین معلوم ہے، پھر بھی کیا اسٹائل۔ اب اسٹائل کے اندر شیطان گھستا، یا تو کھانے میں یا تو پینے میں، تو کھانا بھی ہو پینا بھی ہو رائٹ سے ہو، اسی طرح دینا ہو لینا ہو وہ بھی رائٹ سے ہو، وہ بھی اگر جو ہے لیفٹ سے اگر ہو تو شیطان وہاں پر بھی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے قیلولہ کرنا، اللہ کے سن ارشاد میں قیلولہ کرو، دوپہر کی چھوٹا سا جو پاور نیپ جو ہوتا ہے اس کو پاور نیپ بولتے ہیں، کچھ لے لو، اس کے اندر جو ہے اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے شیطان قیلولہ نہیں کرتا، اب ہمیں سب کو نہیں معلوم، نہیں کرنے والے اللہ خیر کرے، تو قیلولہ تھوڑی دیر جو ہے دوپہر میں پاور نیپ لے لینا، یہ جو سارے دن کی جو ہے آپ کی سستی کو نکالتا ہے اور آگے جو ہے آپ کے اندر نشاط پیدا کرتا ہے، چستی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک چپل میں چلنا، اب ایک کا تو بہت رواج ہے، ایک کان چھیدے رہتے ہیں، ہاں جو دو چیزیں ہیں وہ دو چیزوں بھی صحیح ہونا، ایک ہاتھ میں خالی بینگل ہے، یہ ایک بینگل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے چپل سے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جو دو چیزیں اللہ نے دی ہیں تو دونوں کے اندر جو اس کے اندر برابری ہو، دو پیر ہیں دو چپل ہو، دو ہاتھ میں بھی جو ہے اس میں زیور ہو، یہی جو مستحب ہے، لیکن اصل جو منع ہے وہ چپل کا، ایک چپل پہن کر نہیں چلنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے خالی جو یہ اسراف کرنا، پیسہ زیادہ ہے، پیسہ ویسٹ کرتے ہیں، پیسہ خالی دکھانا، اس میں فخر بھی آ جاتا، اسراف بھی آ جاتا۔ اور اسی طرح جو ہے بستر جو خالی چھوڑنا، کوئی اس بستر اگر خالی بستر ہے تو کچھ رکھ دو اس پر بسم اللہ کہہ کے، ورنہ پھر شیطان کے لیے وہ بستر ہے۔ 2 آدمی ہیں 3 آدمی ہیں، اللہ کے فرمایا پہلا بستر شوہر کا، دوسرا بیوی کا، تیسرا مہمان کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، چوتھا کیا ہے شیطان کے لیے۔ تو جو بھی فارغ ہے وہ جگہ بسم اللہ کہہ کر کچھ رکھ دیں، وہاں پر شیطان کی حاضری نہیں ہوگی۔ اسی طرح استغفار کثرت سے کرنا، کیونکہ شیطان کی جتنے بہکاوے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، یہ اللہ نے اپنا وعدہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور آخری بات کے کچھ باتیں ہیں جس سے ہم جو ہے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر سب سے پہلے، یہ ہائی ہو کے ساتھ نہیں، ہاں موبائل کے ساتھ نہیں، گنگنا لے کو جو ہے کوئی گانا اٹک لے کر مٹک لے کو اندر جو جاتے ہیں، یہ سب شیطان کی ٹیم کو بلا جاتے ہیں اندر۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اندر داخل ہونا، گھر والوں پر سلام کرنا، گھر والوں پر سلام کرنے والا اللہ کی ضمانت میں ہے، حدیث میں یہ بات واضح ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، گھر میں میوزک کی آواز نہ گونجے۔ اسی طرح گھر کو جو صاف کرنا،
صوت ابلیس، ابلیس کی آواز کیا ہے؟ میوزک کو اپنے گھر سے دور کریں، اپنے گھر سے آپ جو ہے خالی کریں. اور اسی طرح جو ہے گھنٹیوں کی جو آواز ہے، گھنٹی کے بعض یہ گھر میں گیا، اچھا ہے دیندار گھر ہے، لیکن کیا ہے یہ سائڈ میں جو ہے وہ ڈیکوریشن کے لیے گھنٹیاں لگائی گئی، ہوا چلتی ہے ڈنگ 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 آواز چل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ڈنگ 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 ڈنگ، آؤ 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 آؤ، شیطان کو بلاتا، یہ شیطان کو بلانے کی آواز ہے. اچھی جگہ اچھی چیز ہے، لیکن کیا ہے یہ آواز؟ جرس کی جو آواز ہے شیطان کی آواز. اسی طرح ڈیکوریشن کے واسطے شو کیس میں ادھر ادھر جو ہے پکچرس لگائے کرتے ہیں، خود اپنے یہ بچوں کے یا بیٹوں کے یا بیوی کے، اس کے اب پکچرس ہیں. اسی طرح اسٹیچوز ہیں، یہ سب چیزیں جو شیطان کو بلاتی ہیں اور کس کو بھگاتے ہیں؟ شیاطین کو بلاتے ہیں اور فرشتوں کو بھگاتے ہیں. یہ ہو گیا شیخ، ختم ہو گیا، بند کر دیں جی. تو یہ سب چیزیں ہیں، خاص طور پر اذکار کی نمازوں کی پابندی، اذکار کی پابندی یہ بہت ضروری ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لا سکتے ہیں. صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. چھوٹے بچے جو نہیں کر سکتے ان کو آپ پڑھ کر دم کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں جو ہمیں ان شیطانی حملوں سے اور ان شیطانی جو جتنے بھی قید و مکر ہیں ان سے بچانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہمارے فیملی ممبرز کو بھی، ہمارے دوست احباب کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی ان شیطانی حملوں سے، ان قید و مکر سے اللہ تعالی بچائے، اپنی حفاظت میں رکھے، خیر و برکت سے رکھے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. اور جس طرح ان مبارک چہروں کو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر جمع ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سب کو اللہ نے جمع کیا ہے ہماری مجلسوں میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں بھی جمع فرمائے. شیاطین کے ان قید و مکر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اپنے خاص بندوں میں اللہ ہم سب کو اللہ شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.